بیرسٹر عقیل صاحب چونکہ آپ حکومت ہیں اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی مذاکرات کرو, حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی وہ کریں گے تو یہ اور تو وہ. اچھا جو خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جس طرح سے آپ نے سنا بھی, انہوں نے کہا, اینکر نے پوچھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہو سکتے ہیں یا ان کو آن بورڈ لیں گے, تو انہوں نے کہا جی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں, ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے, ان کا فریق کا ہونا, تمام فریق کا ہونا شامل ہے. تو کیا مذاکرات اسی لیے آپ لوگ نہیں کر رہے کہ وہاں سے گو اہیڈ نہیں ملا ابھی؟ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں گو ایڈ کی بات نہیں ہے. جہاں پہ مذاکرات کی بات اگر آپ کریں تو پچھلے 10 مہینے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات کے لیے آئیں, سیاسی جماعتوں سے بات کریں, سیاسی مسائل ہیں, سیاسی مسائل کا حل سیاسی جماعتیں ہی تلاش کرتی ہیں, سیاسی بیٹھکوں میں تلاش کرتی ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب 10 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں 10 دن بھی نہیں دیے جا رہے سوچنے کے لیے. کم از کم ہم اپنا اتحادیوں سے کوئی جو ہے مشاورت کریں, کوئی بات چیت ہم نے سوچنا ہے نا. کیا سوچنا ہے؟ وجہ اس کی بتا دیتا ہوں, آپ کو بڑی اپیل کرے گی یہ وجہ. وہ اس لیے کیونکہ ہم یہ پہلے تو سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینج آف ہارٹ کیوں ہوا, یہ سگنیفیکنٹ ڈپارچر کیوں ہوا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن سے. ان کی تمام تک ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پچھلے جو ایکسپٹس ہیں ان کی مختلف لیڈران کی مختلف باتیں مختلف چینلز پہ مختلف انٹرویوز میں فلور آف دا ہاؤس پہ تمام تر جو باتیں کی, ہم ان سے بات کیوں کریں؟ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ 47 کی حکومت ہے, یہ جعلی لوگ ہیں, یہ ان سے کوئی بات نہیں ہو سکتی, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, ان کے پاس طاقت نہیں ہے. فارم 47 بالکل, میں نے 47 کی بات کی تو وہ اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, ان کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے, یہ کچھ ہمیں آفر نہیں کر سکتے, اینڈ سو آن سو فورتھ. مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں, مختلف باتیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ہم اینالائز کر رہے ہیں, پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک تو ہمارے اوپر تلوار لٹکا دی اور کہا کہ جی مذاکرات کے لیے ہمیں فورس یا کوئرس نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سول نافرمانی کی جو ہے کال دی ہوئی ہے, دوسری طرف 2 پوائنٹ ایجنڈا خود ہی سے بنا کے دے دیا. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو غیر مشروط ہوتے ہیں. یہ دونوں پوائنٹ مطالبات تو ہوتے ہیں نا, دیکھیں مطالبات میں, ورنہ تو چٹ چیٹ ہوتی ہے. کل بھی میں یہی بات نہیں, وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ جو اکٹھے جو کنسنسس کے تھرو, نہیں ایک مجھے پلیز الاؤ می, جب کنسنسس کے ساتھ وہ ایجنڈا طے ہوگا, جب کنسنسس کے ساتھ اس کے ٹی او آرز بنیں گے, جب بیٹھیں گے تب بات ہوگی. خواجہ صاحب نے آج ایک اور بھی بات کی, آپ نے وہ بات نہیں کی. خواجہ صاحب نے کہا کہ باضابطہ طور پہ ہمیں مذاکرات کے لیے کوئی ریچ آؤٹ نہیں کیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ہمیں سب سے بڑا جو ویلڈ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کی اس پارٹی کی حکومت کو اور اس پارٹی کے لیڈران کی حکومت کو گارنٹی کون دے گا کہ یہ مذاکرات میں جو بات چیت ہوگی, جو طے ہوگا, اس پہ منوہن تسلیم بھی اس کو کریں گے اور عمل درآمد بھی ہوگا. کنسرن سامنے آ گئے ہیں جو ہم تیمور سلیم جگرا صاحب سے پوچھ لیں گے. تیمور سلیم جگرا صاحب, ایک تو یہ کہ جس حکومت کو آپ تانا دیتے تھے فارم 47 مینڈیٹ نہ ہونے کا, ان سے آپ مذاکرات کیوں کریں؟ بیرسٹر گوہر صاحب, بیرسٹر عقیل کا یہ سوال ہے. پھر اس کے علاوہ بھی آپ سن چکے ہیں, ایک تو وہی والی بات کہ جی کون یقین کرے گا, کون گارنٹی دے گا وغیرہ وغیرہ. تو پلیز گو ہیڈ سر. میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ کا جواب ایک ایک کر کے دے دیتا ہوں, بلکہ مجھے بیرسٹر عقیل صاحب بھی ہیلپ کرتے. اگر یہ پوچھنا ہے کہ پی ٹی آئی کی بات کا گارنٹی کون دے گا, مجھے یہ بتا دیں کہ پی ایم ایل این کی بات کا گارنٹی کون دے گا, جو کہ ایک دن ایک جو ہے وہ مدرسہ بل پہ ووٹ کر دیتے ہیں. میرے خیال میں عقیل صاحب نے بھی ووٹ کیا ہوگا, جتنا بھی کوئی فارم 47 والے کے ووٹ کی ویلیو ہو سکتی ہے, اور پھر اسی کو جو ہے وہ پہلے اپروو نہیں کرتے اور پھر سارے جو علماء ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بل غلط ہے. یہ تو مجھے بتا دیں کہ اس کی گارنٹی کون دے گا جب ایسے لوگوں سے بات کرنی ہے جو خود پارلیمنٹ سے بل پاس کر پھر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے, سامنے آ گیا. انہوں نے کہا باضابطہ اپروچ نہیں کیا آپ نے ان لوگوں کے مذاکرات کے لیے. پوچھ تو لیں ان سے. سر وہ کہہ رہے ہیں آپ کی گارنٹی کون دے گا, آپ 26 سے کرنے والا بھی معاملہ آپ پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں نہیں جواب ہے بالکل. I thought because obviously you were continuing with your answer, so میں بالکل آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات ایک ایک کر کے, بالکل سب سے پہلی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بالکل میں نے ووٹ دیا تھا, اور بالکل ہم نے کوئی کسی سے لگی لپٹی نہیں رکھی, کوئی بات نہیں چھپائی, کوئی ہم نے کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا. ہم نے بصیت پارلیمان اپنا کام پورا کیا. مولانا صاحب کی ووٹیں مشروط تھیں اس بل کے ساتھ. One of the conditions was obviously passing of this bill. سینٹ سے پاس ہوا,
پارلیمنٹ سے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا, اس کے بعد وہ جاتا ہے لیجسلیٹو سٹیپس کو اگر دیکھیں, لیجسلیٹو بزنس کو اگر دیکھیں, آپ خود ممبر رہے ہیں پروونشل اسمبلی کے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پھر متعلقہ صوبوں میں تو گورنر کے پاس جاتا ہے, یہاں پہ صدر کے پاس آتا ہے سینٹر میں. تو یہاں پہ جب صدر صاحب کے پاس آیا اور انہوں نے قانونی مشاورت کی, ان کی صدر پاکستان کی ایک اپنی قانونی ٹیم ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اعتراضات ہیں, وہ اعتراضات لگ کے آئے. اس میں بتائیں ہم نے کون سی دھوکہ دہی کی, کون سا جھوٹ بولا, یا کون سی چیز پر سے پردہ رکھی. ہم نے تو آلریڈی جو ہم سے کہا گیا تھا قانون پاس کروانا, ہم نے پاس کرایا, ہم نے کام کیا. قانونی ٹیم نے اس کو they couldn't convince تو انہوں نے نہیں کیا. اب ایک دو چیزیں, وہ کون سے حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ مذاکرات پر اس حکومت کے ساتھ اگری کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں جس کو آپ جعلی مینڈیٹ کا تانا دیا کرتے تھے؟ جعلی مینڈیٹ تو ان کا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, بلکہ چیلنج یہ ہے کہ جو تینوں جو مطالبے, حالانکہ تینوں جائز ہیں, میں ان کی ہیلپ کر دیتا ہوں کہ ایک طرف ہم انصاف کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں, تو اگر یہ عمران خان کو انصاف دے دیتے ہیں تو یہ عمران خان کو جیل سے باہر قابو میں نہیں رکھ سکیں گے, کیونکہ جو ان کی پاس لیگل اور مورل اتھارٹی ہے. سوری سر, میں دیتا ہوں, میں آپ کو صرف یہی کہتا ہوں نا, ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ اسی طرح اگر یہ صرف الیکشن کا آڈٹ کرا دیں تو پھر نہ عقیل صاحب M&A رہیں گے, نہ ان کے 90% لوگ بشمول صدر پاکستان مسلم لیگ نواز شریف, رائٹ. اور جو تیسری چیز, اگر یہ عدلیہ کو آزاد کر دیں تو وہاں سے بھی مسئلہ جو ہے وہ وہی ہو جائے گا. جیسے کہتے ہیں نا all roads lead to Rome, تو پھر آپ کو ہر جو ہے وہ راستہ بند کرنا پڑتا ہے. مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں آپ ان سے, میں بتاتا ہوں, بار بار کوشش یہی کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی تو مذاکرات ہوں. اگر کوئی سویلائزڈ حل ڈھونڈنا ہے جس سے پاکستان آگے جا سکتا ہے, تو پھر جس نے زیادتی کی ہے اس کو اپنی انا سائڈ پہ رکھنی پڑے گی. اور جس طریقے سے یہ ایک طرف ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں, لیکن اسامہ بن لادن کے ساتھ تو کبھی یہ ٹی وی پہ پروگرام پہ نہیں آتے نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے نا. میرا پوائنٹ ان کا سوال, سوری تیمور سلیم جگرا صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, معذرت, لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کو اور آپ ہمیں تسلیم بھی نہیں کرتے گورنمنٹ, تو پھر مذاکرات کا آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ ان کے پاس ہے کیا آپ کے پاس دینے کو, اگر یہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے, فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, جعلی گورنمنٹ ہے. نہیں, اسیوم یہ کرتے, دیکھیں فی الحال یہ کرسی پہ بیٹھے, اسیوم ہم یہ کرتے ہیں جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ مذاکرات کے لیے اگر آگے بیٹھے ہوئے کہ یا ان کے پاس اختیار ہے, یا اگر اختیار نہیں ہے تو یہ پوچھ کے آ جائیں گے. اب دیکھیں, اگر آپ سیریسلی دیکھیں نا, میرے خیال میں جو یہ مس کیلکولیشن کر رہے ہیں, اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ مس کیلکولیشن کر رہے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان نے بڑی سخت سٹینڈ کی تھی پرنسپل پہ مذاکرات نہ کرنے کی, ایکسپٹ ود دا پاورز دیٹ بی. یہی لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم تیار ہیں مذاکرات. ابھی کس بات نے مجبور کیا, اسٹیبلٹی. میں آپ کو کہتا ہوں نا, یہ دیکھیں ان سٹرگلز میں یہ تو ہوتا ہے, یہ پوائنٹ ضروری ہے, سن لیں, ٹھیک ہے. جس وقت انہوں نے کہا, بیکاز ایک بار جب بلڈ شیڈ ہو گئی نادیہ, پھر اس کے میرے خیال میں وہ بلڈ شیڈ ہی الٹیمیٹلی آپ کو دکھاتا ہے کہ یا تو آگے حالات اور خراب ہوں گے, یا پھر دس از اے ٹائم کہ بندہ ریفلیکٹ کر لے کہ دیکھیں آپ شاید ڈی چوک کو کلیئر کر گئے, لیکن جو نفرت آپ نے اپنے لیے پیدا کی ہے یہ پاکستان کے لیے تو اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہولڈ آن, لاسٹ. اچھا چلیں اب ٹھیک ہے تیمور سلیم جگرا صاحب, ایک سیکنڈ, بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک سیکنڈ. اب دیکھیں معاملہ یہ کہ جب ہمیں آگے بڑھنا ہے نا, تو کوشش کریں کہ پچھلی باتوں سے تھوڑا سا موو آن کرنا پڑے گا, آپ کو بھی کرنا پڑے گا, الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید آپ اگلوں سے پوچھ لیں, جن کو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں نا, تمام فریق ہیں. اچھا, گورنمنٹ کیا اس کو سوچ کیا ہے حکومت کے اندر ان سے مذاکرات, چلیں ان کی مجبوری کہہ لیجئے, ان کے لیے ضروری کہہ لیجئے, ان کے حالات کہہ لیجئے, بٹ اس سے گورنمنٹ کی سوچ کیا ہے, کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں؟ دیکھیں بالکل گورنمنٹ مذاکرات کا سیریسلی کنسیڈر کر رہی ہے, گورنمنٹ مذاکرات کرے گی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس میں دیکھیں نا, جب ایک
گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ نے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرنے ہیں, ہمارے پہ اونس زیادہ ہے, ذمہ داری زیادہ ہے, رسپانسبلٹی زیادہ ہے, وی آر کاگنیزنٹ آف دس فیکٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی بات پہ اعتبار کرنے کا ہمیں ردی برابر بھی ان کی بات پہ یقین نہیں ہے. اور اس کی وجہ بتاتا ہوں بائی وے آف جسٹ ون ایگزامپل. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مذاکرات غیر مشروط ہونے چاہیے, ویری گڈ. ساتھ ہی عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اسی طرح دیگر ان کی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ ہوتا ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں, ورنہ تو پھر مذاکرات کس چیز کے؟ دیکھیں آپ درست کہہ رہی ہیں, ہوتا ہے کوئی مطالبات ہوتے ہیں سر, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, لیکن صرف ان 2 چیزوں پہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ مذاکرات آل انکمپنسنگ ہونے چاہیے, آن دا وائڈر اینڈ آف دا اسپیکٹرم ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا یہ 2 پوائنٹس بھی انکلوڈیڈ ہوں گے, لیکن آپ اپنے آپ کو کنسٹرینٹ اور لمٹ تو نہیں کریں گے نا صرف ان 2 پوائنٹس پہ. جب آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, جب آپ ان کو بلا لیں گے, جب آپ لوگ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, یہ مذاکرات اور یہ جو فردر پوائنٹس کا ذکر کر رہے ہیں یہ ٹاک شوز میں تو طے نہیں ہوں گے نا. آپ درست کہہ رہی ہیں بالکل, ہے نا. تو جب آپ لوگ ٹیبل پہ بلائیں گے, ان کو بٹھائیں گے, دونوں فیس ٹو فیس بات کریں گے, ٹیبل ٹاک ہوگی, تو کچھ چیزیں آپ کی طرف سے آئیں گی, کچھ چیزیں ان کی طرف سے آئیں گی, جب ہی آگے چیزیں. اور اس سے سب سے بڑا جو ایک آپ نے بالکل درست کہا, لیکن سب سے بڑا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں کیونکہ سب گڈی تھا, سب بہت اچھے سے, سب اچھے کی رپورٹ تھی. جب طلبی ہوئی اڈیالہ جیل میں تو وہاں پہ جو موصوف ہیں انہوں نے بالکل کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ سب اچھے کی رپورٹ ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے باہر, تو آپ لوگ تو بالکل ایجنڈے سے آف ایجنڈا ہو گئے ہیں, آپ لوگ تو بالکل اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. تو وہاں سے اب دیکھیں نا, ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم کس کی بات پہ اعتبار کریں. اگر وہی صبح ایک بات کرے اور شام کو ایک بات کرے اور پھر اپنا یو ٹرن لے لے, تو ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ چلتی رہے گی نا, اپوزیشن چلائیں, کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہو نا, یہ نہ ہو کہ صبح ایک بات کی اور شام میں کچھ اور کر دیا. اب ہم چلیں مثال کے طور پہ میں 2 قدم آگے چل جاتا ہوں. یہاں پہ مذاکرات ہو گئے, تمام تر باتیں ہو گئیں, بیچ میں ایجنڈا چینج ہو گیا, نہیں جی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, یہ ایجنڈا نہیں ہے, یا مذاکرات کے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں, ڈسکشن ہوئی, ایگریمنٹ ہوا, اور پھر اس پہ اڈیالہ میں جو بیٹھے ہیں وہ کہیں کہ جی میں نے نہیں ماننا جو کچھ طے ہوا. دین جیسے پہلے شاید ہوا کتنی دفعہ ہو چکا. تیمور سلیم شکرا صاحب پلیز if you like to respond. دیکھیں اگر عقیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں سے جو ہے وہ تھوڑی سی ڈائیورس بات نکلتی ہے, میں اگری کرتا ہوں کہ یہ نکلتی ہے, لیکن اگر ہم 90% اس پارٹی سے بات کر سکتے ہیں جس میں ہر بندہ کسی اور کی سیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آیا ہوا ہے, یعنی اس میں اتنی انٹیگریٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کون سی بڑی بات ہے یار. ان کی پارٹی میں جو ہے وہ کیا نام ہے, محسن نقوی کہتا ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی, وہ ان کی پارٹی کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ نہیں چلی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں what are we talking about. اچھا میں سیریسلی آپ کو بتا دوں, یہ ایک پوائنٹ بڑا سیریس ہے. دیکھیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر پی ٹی آئی یا عمران خان ایٹ اینی پوائنٹ مذاکرات کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ وہ کوئی پوزیشن آف ویکنیس سے کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ پی ٹی آئی بہت ٹائم کے بعد مذاکرات کے لیے ریڈی ہوئی, کیونکہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے نہیں, کیونکہ جس پوزیشن پہ حکومت اور حکومت میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو رکھ دیا ہے, یہ ان کی انٹیگریٹی کے لیے بڑا ڈینجرس ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اب دیکھیں سونر اب جو بھی ہے اگر آپ لوگ ہو گئے تو گورنمنٹ کو دیکھیں 1 منٹ اگر دے دیں. جی سر, جی سر, ٹھیک ہے, شیور سر. دیکھیں یہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں خان صاحب یہ مان گئے, اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ابھی ذرا ان کو اکڑ دکھانی ہے, یہ حکومت کا کام نہیں ہے کرنے کا. جب آپ نے یہ کیا, اگر اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ نہیں کرنی مذاکرات تو نہ کرو, تو پھر آپ ایک دم پینک موڈ میں کیوں چلے گئے نا. ٹھیک ہے, آپ کی حکومت اصلی ہے نقلی ہے, آپ حکومت میں ٹھیک ہے, آپ نے 26 کو غلطی کی ہے, بڑا دل دکھا دیں, پاکستان آ کے نکل جائے گا. آپ کو عمران خان سے جتنی بھی نفرت ہے
That's your اچھا responsibility. چلے ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں کو دیکھ، اچھا ویسے بیرسٹر عقیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا اپنے اتحادیوں سے بات کریں گے، تو پیپلز پارٹی میں خیال ہے کبھی اس بات پہ نہیں ہوتی کہ جی آپ مذاکرات نہ کریں. کل قاہرہ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ان کا گورنمنٹ کو اس کو ایز اے اپرچونٹی لینا چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے، تو اس میں کوئی حق نہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو کسی کی اجازت کا اگر انتظار ہے یا کوئی نہیں گرین بالکل بھی سگنل نہیں کا، ہے. تو دیٹ دیکھیں از اے انہوں نے ڈفرنٹ 15 کی ڈبیٹ. بات کی نادیہ صاحبہ، اور 15 کل ہے. اب جب 15 گزر جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ سول اوہ، نافرمانی آپ کی 15 کا کیسی انتظار کر جائے رہے گی. ہیں. تو پھر جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں 10 مہینے سے ہم یہ الاگ راپ رہے ہیں، تو کم از کم 10 دن ہمیں بھی تو دیے جائیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو کمیٹی سامنے آئے وہ بھی اتحادیوں کی بھی ریپرزنٹیشن. اچھا تو آپ کا کہنا یہ ہے فی الحال کہ جتنا ٹائم انہوں نے لیا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیا، ہم سوچ بچار کریں گے، ڈسکس کریں گے، تو پھر اس کو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اتحادی ہیں وہ بھی جو کمیٹی حکومت کی طرف سے آئے گی، اس کی نمائندگی اور اس کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ بھی ریفلیکٹ ہونی ٹھیک ہے، چاہیے. تو تھوڑا سا انتظار ابھی فرمانا ہوگا. انہوں نے انتظار فرمائیے کا بورڈ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بہتری ہوگی.